بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ لام مزحلقہ کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لام ابتدا عربی میں ایک حرف تاکید ہے اور اس کی اصل جگہ جملے اسمیہ کے شروع میں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے لزید قائم، یقیناً زید کھڑا ہے۔ لیکن جب یہی جملہ انا کے ساتھ آتا ہے تو صورت بدل جاتی ہے، کیونکہ انا بھی تاکید کے لیے آتی ہے اور عربی زبان ایک ہی معنی کی دو تاکیدوں کو لگاتار جمع کرنا پسند نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے لام کو جملے کے شروع میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ اسے اپنے اصل مقام سے ہٹا کر خبر کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اسی استعمال کی بنا پر اس لام کو لام مزحلقہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ لام مزحلقہ صرف انا کے ساتھ ہی آتی ہے اور انا کا انا لاکنہ لیتا لعلہ کے ساتھ اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ اچھا، اب لام مزحلقہ کے بارے میں چند شرطیں جان لیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انا کی خبر انا کے اسم کے بعد آئے، جیسے ان زیدن لمریض، یقیناً زید بیمار ہے۔ لیکن اگر خبر پہلے آ جائے تو لام نہیں آئے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خبر مثبت ہو، منفی نہ ہو، جیسے ان الطالب لمجتہد، یقیناً طالب علم محنتی ہے۔ لیکن اگر خبر منفی ہو، جیسے ان الطالب ما نجح، بے شک طالب علم کامیاب نہیں ہوا، اس میں لام نہیں آئے گی۔ لہٰذا آپ کے لیے ان الطالب لما نجح کہنا درست نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر خبر جملے فعلیہ ہو تو اس کا فعل ماضی متصرف نہ ہو۔ فعل متصرف کا مطلب جس کا ماضی، مضارع، امر سب کچھ آتا ہے۔ اس لیے ان الطائرۃ لاسرعت کہنا درست نہیں، کیونکہ اسرعت یہ فعل متصرف ہے، اس کا ماضی بھی آتا ہے، مضارع بھی آتا ہے اور امر بھی آتا ہے۔ لیکن اگر فعل جامد ہو تو اس پر لام آ سکتی ہے، جیسے ان عثمان لنعم المنفق، یقیناً عثمان بہترین خرچ کرنے والا ہے۔ اس جگہ نعمہ فعل جامد ہے، لہٰذا اس پر لام مزحلقہ آ سکتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ خبر جملہ شرطیہ نہ ہو، اس لیے ان الطالب ان یجتہد ینجح، بے شک اگر طالب علم محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا کہنا درست ہے، مگر اس میں لام نہیں لگائی جائے گی۔ لہٰذا آپ کے لیے ان الطالب لئن یجتہد ینجح کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ لام ابتدا نہ عادات شرط پر داخل ہوتی ہے، نہ فعل شرط پر اور نہ جواب شرط پر۔ اب ذرا توجہ کیجئے، یہاں ایک اہم بات آتی ہے۔ بعض اوقات خبر کو مقدم کیا جاتا ہے، خاص طور پر جب خبر شبہ جملہ ہو، تو اس صورت میں لام خبر پر نہیں بلکہ اسم انا پر آتی ہے، یعنی انا کے اسم پر، اور یہی اسلوب قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، ترجمہ، اور یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ۔ یہاں للمتقین خبر مقدم شبہ جملہ ہے اور حسن مآب یہ انا کا اسم مؤخر ہے، اسی لیے لام اسم پر آئی ہے۔ دوسری مثال ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ترجمہ، یقیناً اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہاں بھی فی ذالک خبر مقدم شبہ جملہ ہے اور عبرتاً اسم انا ہے، اس لیے لام اسم پر داخل ہوئی ہے۔ انا کی خبر پر لام مزحلقہ داخل ہونے کی چند مثالیں قرآن سے جان لیتے ہیں۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں خبر مؤخر ہے اور مثبت ہے، اس لیے لام خبر پر آئی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یہ بھی خبر مثبت مؤخر کی مثال ہے،
اس لیے لام مزحلقہ خبر پر آئی ہے۔ تیسری مثال ان الانسان لکفور، یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے، یہاں بھی تمام شرطیں پوری ہیں، اس لیے لام خبر پر داخل ہوئی ہے۔ خلاصہ درس یہ سمجھ لیجئے کہ لام مزحلقہ دراصل لام ابتدائی ہے جو انا کی وجہ سے اپنی اصل جگہ چھوڑ کر آگے آ جاتی ہے۔ یہ لام صرف انا کے ساتھ آتی ہے، عموماً خبر پر آتی ہے، شرطیں پوری ہوں تو آتی ہیں، شرط ٹوٹ جائے تو نہیں آتی، اور جب خبر شبہ جملہ ہو اور مقدم ہو تو یہی لام اسم انا پر آ جاتی ہے۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔